دوستو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 29 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق کی آیت 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، وہ صرف ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی طرح کے اور اس سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائناتیں موجود ہیں، جو ہماری نظروں اور ہماری سوچ سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس کائنات کی جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانیت یا اس جیسی مخلوق بستی ہو، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت کے احکامات نازل ہوتے ہوں جو کہ ہماری موجودہ کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہو؟ دوستو، جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہاں بھی ہے، جس کا واضح طور پر ذکر قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ نابہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 کے اندر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ حلیم والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ خلقت کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائیں، اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے، اور دوستو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے، جب اپنی جنتی سواری براق کے اوپر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی رستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر، جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے 10 گنا زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر، جس کا نام فدوم ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرے آسمان پر، جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر، جس کا نام زورا ہے اور یہ سفید چاندی کا بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر، جسے مدینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر، جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ساتواں اور آخری آسمان، جس کا نام لابیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور دوستو اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی طرح ایک اور کعبہ، جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی میں کبھی باری نہیں آتی۔ دوستو انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہے، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر آگے بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے آگے بھی تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ دوستو سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان اور اس پوری
کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمان سے جدا اور الگ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے بعد بھی قائم رہیں گی۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہے۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسر نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا موجود ہونا۔ ایک بڑے سے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اچھے سے جانتے ہوں گے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو انگوٹھی جو کسی صحرا کے اندر موجود ہو۔ اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان ساتوں آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، اور سب سے اوپر اللہ رب العزت کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کے سائز کے برابر ہے۔